اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مرکبات کے حوالے سے بات کی تھی۔ میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، پوری طرح دیکھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں تمام باتیں آ جائیں۔ آج ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں وہ تمام باتیں آ جائیں جو آپ کو درکار ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مرکبات کے حوالے سے یہ بات کی کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کی مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے مثالیں دی تھی کہ احمد کی کتاب، شب و روز، خوبصورت گھڑی، میز پر، وہ گیند، گپ شپ، نعمان علی خان وغیرہ۔ دوسری طرح کی مثالیں یہ تھی کہ یہ احمد کی کتاب ہے، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ میری کلائی پر ایک خوبصورت گھڑی ہے، کتاب میز پر ہے، وہ گیند کہاں جا رہا ہے؟ چلو گپ شپ لگاتے ہیں، میرا نام نعمان علی خان ہے وغیرہ۔ یہ دو طرح کی مثالیں ہم نے دی تھی۔ تو پہلی طرح کی مثالوں کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ یہ مثالیں ایسی ہے کہ ان سے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، تو ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں جو پورا مطلب نہیں دیتا۔ دوسری طرح کی مثالیں جو ہم نے دی تھی، ان مثالوں سے پوری طرح بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو ایسی مثالوں کو جو مرکب کے طور پر پیش کی جاتی ہے ان کو مرکب تام کہتے ہیں، کیونکہ ان سے بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ مرکب تام کسے کہتے ہیں۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات ہم نے یہ سیکھ لی تھی کہ ہر مرکب ناقص مرکب تام کا حصہ ہوتا ہے۔ مثلا اوپر کی مثالوں میں آپ دیکھیں، احمد کی کتاب ہے اور یہ ہے احمد کی کتاب ہے، تو آپ نے دیکھ لیا احمد کی کتاب، یہ مرکب ناقص اسی مرکب تام کا ایک حصہ بنا ہے۔ تو اس طرح کی 4 باتیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھی تھی۔ نمبر 1 مرکب کسے کہتے ہیں، نمبر 2 مرکب ناقص سے کیا مراد ہے، نمبر 3 مرکب تام کسے کہتے ہیں، نمبر 4 ہر مرکب ناقص مرکب تام کا حصہ ہوتا ہے۔ پھر چونکہ ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مرکب ناقص کی اقسام، تو اس حوالے سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے 3 مرکبات کے حوالے سے بات کی تھی، مرکب اضافی، مرکب عطفی اور مرکب توصیفی۔ ان تینوں کی تعریفیں ہوئی تھی، ان تینوں کی مثالیں ہوئی تھی۔ اگر آپ نے وہ نہیں سیکھی تو یا آپ کو معلوم نہیں ہے تو اسی ویڈیو میں آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور پوری تفصیل کے ساتھ ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ آج جو ہم مرکبات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ ہے مرکب جاری، پھر مرکب اشاری اور مرکب اشاری کی قسموں کے حوالے سے، اس میں اشارہ کی قسموں کے حوالے سے، اور مرکب عددی۔ آج ہماری یہ 3 مرکبات ہمارے موضوع میں آتے ہیں، وہ ہے مرکب جاری، مرکب اشاری اور مرکب عددی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مرکب جاری سے مراد کیا ہے یا مرکب جاری کی تعریف کیا ہے۔ وہ مرکب جو مجرور اور حرف جار سے مل کر بنتا ہے، مثلا پشاور سے کراچی تک، از پشاور تا کراچی وغیرہ۔ یہاں ذہن میں یہ بات رکھیے کہ اردو میں جو مرکب جاری بنتا ہے اس میں پہلے کو مجرور کہتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ آتا ہے اسے کہتے ہیں حرف جار۔ حرف جار اور مجرور، تو پہلے مجرور آتا ہے پھر حرف جار آتا ہے۔ مجرور سے کیا مراد ہے، یعنی وہ لفظ جس کے ساتھ حرف جار آ جائے تو اسے مجرور کہتے ہیں۔ حروف جار کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلا ہے مجرور، اس کے بعد ہے حرف جار، تو یہ اردو کی حوالے سے ہے۔ اسی طرح کراچی مجرور ہے اور تک حرف جار ہے۔ فارسی کے مرکبات میں یہ الٹ ہو جاتے ہیں، جس طرح پچھلے مرکبات کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ فارسی میں اکثر دونوں ایک دوسرے کے الٹ یہاں پر آتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ از پشاور پہلے حرف جار آیا ہے اور پھر مجرور ہے، تھا کراچی پہلے حرف جار آیا ہے اور پھر مجرور آیا ہے۔ تو اس طرح اردو میں پہلے مجرور آتا ہے اور پھر حرف جار آتا ہے، فارسی میں پہلے حرف جار آتا ہے اور بعد میں مجرور آتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حروف جار سے مراد کیا ہے۔
تو حروف جار اردو میں یہ ہے سے، نے، کو، میں، تک، تلک، پر، یہاں پر آپ پر لکھے، پر وغیرہ، یہ ایسے حروف ہے جن کو حروف جار کہتے ہیں۔ فارسی میں چند حروف جار یہ ہے جو مجھے یاد ہے، از، تھا، بر، در وغیرہ۔ اس طرح کے حروف سے جو مرکب بنتے ہیں تو ایسے مرکب کو کہتے ہیں مرکب جاری۔ ایک بار پھر سن لیجئے، مرکب جاری وہ مرکب جو مجرور اور حرف جار سے مل کر بنتا ہے۔ مثلا پشاور سے، پشاور مجرور ہے اور سے حرف جار ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجرور سے کیا مراد ہے کہ جس لفظ کے ساتھ حرف جار آ جاتا ہے اسی لفظ کو کہتے ہیں مجرور، اور حرف جار اس کے ساتھ مل کر مرکب بناتے ہیں تو ایسے مرکب کو کہتے ہیں مرکب جاری۔ اسی طرح کراچی میں کراچی مجرور ہے، تک یہ حرف جار ہے۔ اسی طرح از پشاور، اس میں پہلا جو حرف ہے از وہ ہے حرف جار اور پشاور مجرور۔ تھا کراچی، پہلا حرف جار ہے اور پھر کراچی مجرور ہے۔ تو اردو میں پہلے مجرور آتا ہے اور بعد میں حرف جار، اور فارسی میں پہلے حرف جار آتا ہے اور بعد میں مجرور، اور ایسے مرکب کو کہتے ہیں مرکب جاری۔ اردو میں حروف جار یہ ہے پر، سے، نے، کو، میں، تک، تلک وغیرہ، اور فارسی میں یہ چند از، تا، بر، در وغیرہ۔ امید ہے کہ آپ اسی حوالے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ مرکب جاری سے کیا مراد ہے۔ اب آئیے مرکب اشاری کی طرف۔ یہ پانچواں مرکب ہے، وہ مرکب جو مشار یا اسم اشارہ اور مشار الیہ اور مشار کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے سے بنتا ہے۔ وہ مرکب جو مشار اور مشار الیہ سے بنتا ہے اسے مرکب اشاری کہتے ہیں۔ مشار کہتے ہیں اسم اشارہ کو۔ اسم اشارہ کے حوالے سے پہلی ویڈیو میں نے بات کی ہے، اسی حوالے سے جو گرامر کے حوالے سے ویڈیوز ہے آپ وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مشار الیہ سے مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ کتاب، یہ مشار ہے یا اسم اشارہ ہے، اور کتاب مشار الیہ ہے یا جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے یہ اشارہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ۔ اسی حوالے سے ابھی بات انشاءاللہ کریں گے۔ اور کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو وہ لفظ یا وہ حرف جو بطور اشارہ استعمال ہوتا ہے اسے مشار کہتے ہیں یا اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس لفظ کی طرف یا جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ مرکب جو مشار یعنی اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنتا ہے ایسے مرکب کو کہتے ہیں مرکب اشاری۔ اسی طرح یہ کتاب کیا ہے؟ مشار ہے، اسم اشارہ ہے۔ کتاب مشار الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ مشار ہے، پن کا مشار الیہ ہے۔ اس مشار ہے، میدان مشار الیہ ہے۔ اس مشار ہے، اسکول مشار الیہ ہے وغیرہ۔ آئیے اب ذرا تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں کہ اسم اشارہ سے کیا مراد ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ یعنی اسم اشارہ سے کیا مراد ہے؟ وہ اسم، وہ نام جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یا اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں یہ، وہ، اس، اس، ان، ان، اوپر کی مثالوں میں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب، وہ پن کا، اس میدان، اس اسکول وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسم اشارہ کی اپنی دو قسمیں ہیں، وہ کون کون سی ہے؟ اسم اشارہ کی قسم نمبر ایک اشارہ قریب، قریب نزدیک چیز کو کہتے ہیں، یعنی وہ اشارہ جو قریب یا نزدیک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ اسم، وہ لفظ جو قریب یا نزدیک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اسے اشارہ قریب کہتے ہیں۔ مثلا یہ، اس، ان وغیرہ۔ اسی طرح دوسری قسم ہے اشارہ بعید۔ بعید کی معنی ہے دور، تو جو دور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اسے اشارہ بعید کہتے ہیں، یعنی وہ اشارہ جو دور چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بعید، اشارہ بعید۔ مثلا وہ، اس، ان وغیرہ۔ اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ اشارہ قریب میں یہ، اس، ان ہیں، اور اشارہ بعید میں وہ، اس، ان وغیرہ یہ ہے۔
تو امید ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ نے سیکھا ہوگا کہ مرکب اشاری سے کیا مراد ہے۔ وہ مرکب جو مشار اور مشار الیہ سے مل کر بنتا ہے اسے مرکب اشاری کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کتاب، یہ مشار ہے، کتاب مشار الیہ ہے، وہ پن کا وہ مشار ہے، پن کا مشار الیہ ہے، اس میدان اس مشار ہے، میدان مشار الیہ ہے، اس اسکول اس مشار ہے، اسکول مشار الیہ ہے۔ پھر اشارہ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ اس میں اشارے سے مراد کیا ہے، وہ اسم جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، مثلا یہ وہ اس ان ان وغیرہ۔ پھر اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اشارے قریب، جو قریب کی یا نزدیک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، مثلا یہ اس ان وغیرہ۔ اشارہ بعید دوسری قسم ہے جو دور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، مثلا وہ اس ان وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا، اور اس میں اشارہ سے ملنے والے الفاظ آپس میں جب آ جاتے ہیں تو پھر ایسے مرکب کو کہتے ہیں مرکب اشاری۔ آج ہمارے سیشن میں جو آخری مرکب ہے وہ ہے مرکب عددی۔ مرکب عددی سے کیا مراد ہے؟ وہ مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنتا ہے، وہ مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنتا ہے اسے مرکب عددی کہتے ہیں۔ مثلا 10 سیب، یہ 10 عدد ہے، آپ نے دیکھ لیا، یہ ایک نمبر ہے، عدد ہے، 1 2 3 4 5 اس طرح ہم کہتے ہیں۔ معدود، سیب معدود ہے، یعنی جس کے عدد کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا جس اسم کا عدد بتایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں معدود۔ 5 عدد ہے، گھر معدود ہے۔ 200 عدد ہے، افراد معدود ہے، وغیرہ۔ یہ تو بہت زیادہ آسان ہے، یعنی وہ مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنتا ہے۔ عدد معدود سے کیا مراد ہے؟ عدد آپ کو معلوم ہے، نمبر، یعنی کسی چیز کی تعداد کے بارے میں بتانا، یعنی کسی چیز کا عدد بتا دینا، اور جس چیز کا عدد بتا دیا جاتا ہے یعنی جس کی تعداد بتائی جاتی ہے تو اسے معدود کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ 10 کیا ہے؟ عدد ہے، سیب معدود ہے، 5 عدد ہے، گھر معدود ہے، 200 عدد ہے، افراد معدود ہے، وغیرہ۔ تو آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اسی طرح آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں تمام باتیں آ جائیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس حوالے سے آپ کو مفید معلومات مل سکے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم اس کی مزید قسموں کے حوالے سے باتیں کریں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔